اور اس وقت ایک خبر بھی آپ تک پہنچاتے چلیں کہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی جو درخواست تحریک انصاف کی دائر کی گئی تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن اب 3 بجے یہ فیصلہ سنانے جا رہا ہے۔ فاروق حجاز سے مزید جانتے ہیں۔ فاروق، تو پھر 3 بجے فیصلہ سنایا جائے گا؟ جی بالکل، یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روکنے کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جن میں عالیہ حمزہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ملکہ بخاری اور دیگر کی جانب سے، فاروق حبیب کی جانب سے جو درخواستیں دائر کی گئی تھی ان پر سماعت کی ہے الیکشن کمیشن نے اور اب فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ دلائل سننے کے بعد 3 بجے کے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس پر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس سے قبل جو ہے عالیہ حمزہ کے وکیل نے بھی دلائل دیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے۔ دلائل کے دوران شواہد کے طور پر ویڈیوز پیش کی گئیں جن میں علی حیدر گیلانی کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے تھے ان کو جو رشوت کی پیشکش کی گئی تھی ان کے جو ہے وہ ویڈیوز پیش کی گئی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بیان حلفی جمیل احمد خان ایم این اے اور فہیم خان ایم این اے کے بیان حلفی بھی پیش کیے گئے، جس میں الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ان دونوں ایم این اے کو بلانا چاہتا ہے تو یہ دونوں ایم این اے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کو بھی تیار ہے۔ ان دونوں ایم این اے کو علی حیدر گیلانی کی جانب سے رشوت کی پیشکش کی گئی تھی لیکن ان دونوں ایم این اے نے رشوت نہیں لی اور پارٹی مفاد میں یہ ویڈیو منظر عام پر لائی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فاروق حجاز، آپ نے تفصیلات دی۔ فاروق، ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن میں درخواست دی گئی تھی۔ اس درخواست سے متعلق سماعت ہوئی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور 3 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور جو ARY نیوز پر ویڈیو نشر ہوئی تھی حیدر علی گیلانی کی، جو PTI ایم این ایز کو طریقہ کار بتایا جا رہا تھا کہ ووٹ کو کس طریقے سے ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے اور دیگر معاملات اس میں جو زیر بحث آ رہے تھے اس متعلق ویڈیوز بھی دکھائی گئیں الیکشن کمیشن میں، اس پر دلائل بھی دیے گئے، سماعت جاری رہی اور یہ فیصلہ اب 3 بجے سنایا جائے گا۔ وہ بھی پیش کیے، جتنی بھی ویڈیوز چلائی ان کے ٹرانسکرپٹ اچھی طرح پڑھ کے بھی سنائے، یہ بھی بتایا کہ ویڈیو کے اندر کون کیریکٹرز ہیں اور وہ ان کا مقصد کیا ہے۔ جتنی بھی ویڈیوز چلائی ان کے ٹرانسکرپٹ اچھی طرح پڑھ کے بھی سنائے، یہ بھی بتایا کہ ویڈیو کے اندر کون کیریکٹرز ہیں اور وہ ان کا مقصد کیا ہے۔ کورٹ کو اچھی طریقے سے بریفنگ دی گئی اور اس کے بعد جو قانونی دلائل بنتے تھے وہ دیے اور اس کے بارے میں آپ کو یہ ساری بات چیت جو ہے وہ ملکہ خود بتائیں گی۔ جو ہمارا مقصد ہے اس سارے کیس کو لے کر آنے کا، وہ پاکستان کی عوام، 22 کروڑ عوام کے وہ احساسات، وہ جذبات جو جمہوریت کے لیے جڑے ہیں، جس کے لیے ہم نے کوشش کی، جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے سڑکوں پہ، گلیوں میں دھرنے بھی دیے، ساری سٹرگل کی، آج اس 22 کروڑ عوام اور ہماری سٹرگل جو اتنا بیک گراؤنڈ تھا اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہم نے پلی کی ہے، جو پریئر کی ہے، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ ایوان کا جو الیکشن ہوا اسلام آباد کی سیٹ پہ، وہ کرپٹ پریکٹسز اور اس میں فلور کراسنگ کو نہیں روکا جا سکا اور سب نے دیکھا، کھلے عام دیکھا کہ کس طرح ضمیروں کی منڈیاں لگیں، کس طرح پیسہ چلا، کس طرح ووٹ خریدے گئے اور رات کے اندھیرے میں ہمارا الیکشن چوری کیا گیا۔ جس سیٹ پہ پیسہ چلا اس میں ہمارے نمبرز کم آئے اور جہاں ہماری پارٹی کے لیے پیسہ نہیں چلا تھا وہ سیٹ ہم نے ون کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے بڑا ٹائملی آ کے پٹیشن دی تھی 2 تاریخ کو جب یہ ویڈیو جاری ہوئی تھی یا سامنے آئی تھی منظر عام پہ کہ چوری ہونے سے پہلے خدارہ جاگیے اور چوری کو روکیے۔ کیا جائے گا جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی تھی، وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا اور 3 مارچ کو سب نے دیکھا کہ الیکشن کس کا تھا اور کہاں گیا اور کس طریقے سے گیا۔ تو اب جو پچھلے 1 ہفتے سے ہماری پٹیشنز آ رہی ہیں، جو کیس ہم لڑ رہے ہیں اور جو ہم الیکشن کمیشن کے سامنے، جو ایک آئینی ادارہ ہے اور جس کا کام ہے کہ جمہوریت کے وہ محافظ بنے، جمہوریت کو وہ ٹرانسپیرنٹ بنائے، پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشنز کو وہ انشور کریں یا اس کی گارنٹی کریں، ان کے سامنے ہم نے تمام معاملات رکھے ہیں، تمام ایویڈنسز دیے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کیا ہے اور ان کو آئینی اس کے حوالے بھی دیے ہیں۔ اب انہوں نے 3 بجے کا ٹائم دیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے اور میں سمجھتی ہوں
کہ آج کا یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھے گا۔ آج کے اس فیصلے کے بعد پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہو سکتی ہے۔ آج الیکشن کمیشن کو یہ موقع ملا ہے کہ جتنی کرپٹ پریکٹسز جتنے الیکشن چوری ہوتے رہے، جتنی الیکشنوں میں دھاندلی ہوتی رہی، اس کو صاف اور شفاف میں بدل دے۔ آج عوام کو نئی ہوپ دیں، آج عوام کو نیا راستہ دکھائیں کہ ہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی طرف سب کی نظریں اس وقت ہیں، جس کی طرف 22 کروڑ عوام سمیت ہمارے دیکھ رہی ہے کہ وہ اس ملک میں کرپٹ پریکٹسز کو روکیں گے اور فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کو انشور کریں گے۔ اس فیصلے سے میرا یہ پورا یقین ہے کہ آج وہ عوام کی امنگیں پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی جو ہم نے ان سے امید لگائی ہے اور جو پریئر کی ہے کہ اسلام آباد کی اس سیٹ پہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے جو فری ہو، فیئر ہو اور جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق ہو۔ ملکہ صاحب آئیں گے آپ اس طرف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میری کالگ کمل شوزب نے آپ کو بتایا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ جو عوام کا اعتماد لے کے الیکشن کمیشن آئے تھے، ہم نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا کیس پاکستان کے محافظ، جمہوریت کے محافظ، آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باور کیا ہے، میں نے اور بیرسٹر علی ظفر نے الیکشن کمیشن کو قانونی اور آئینی دلائل پیش کیے ہیں، اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس پیش کی ہیں، ان کو بتایا ہے کہ ان کی آئینی ذمہ داری آرٹیکل 218(3) کے اندر ان کی آئینی ذمہ داری کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ NS 75 دسکا میں آپ نے اپنے ہی استحقاق کو استعمال کیا، آپ نے سیکشن 9 آف دا الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر آپ نے اپنے استحقاق کو استعمال کیا، آپ نے فل فور نوٹس لیا رات کے 3 بجے، آپ نے نوٹس لیا، آپ آئینی ادارہ تھے، آپ نے جو کیا اپنی دانست میں، ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا، ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے، ہم نے دلائل پیش کیے، وہاں سے پٹیشنرز نے آپ کو کہا کہ 20 پولنگ سٹیشنز کے اندر ری پول کرا دیں، آپ نے کہا نہیں، لالسنس ہوئی ہے، آپ کا یقین تھا لالسنس ہوئی ہے، آرٹیکل 218(3) کی کمپلائنس نہیں ہوئی، تو آپ نے پورے الیکشن کو ہی نل اینڈ وائڈ کر دیا۔ آج آپ سے کیا استدعا ہے کہ پاکستان کی عوام کا اعتماد چوری ہوا ہے، سابق نااہل وزیر اعظم نے اپنے بیٹے کے تھرو پاکستان کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو آگے بڑھایا ہے، ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھایا ہے اور پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے آگے بڑھایا ہے۔ پوری عوام نے دیکھا ہے کہ ایک بیٹے نے، علی حیدر گیلانی نے، جو خود پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے، اس نے دن دہاڑے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، اس نے ممبران پارلیمنٹ کو کہا کہ 5 سے 10 کروڑ میں آپ کا ضمیر خریدوں گا، بتاؤ تمہاری کیا بولی ہے۔ ہم الیکشن کمیشن سے تقاضا کرتے ہیں کہ بولیوں کے لگانے والے کے باپ کو، اور یہ سب انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے کہنے پہ کیا، اپنے باپ کو فیور دینے کے لیے کیا، اپنے باپ کو جتوانے کے لیے کیا، تو ہم الیکشن کمیشن سے استدعا کی ہے کہ آپ ہمیں اسٹے دیجئے، ایسے آدمی کی نوٹیفیکیشن نہ ایشو کیجئے جس آدمی نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز انڈرٹیک کی ہیں، جس آدمی نے رشوت دی ہے، کھلے عام رشوت دی ہے۔ ارشد شریف کے پروگرام کے اندر دیگر ویڈیوز چلی ہیں، علی حیدر گیلانی بات کر رہے ہیں، علی حیدر گیلانی رشوت دے رہے ہیں، اور ممبران پارلیمنٹ سندھ اسمبلی کے ناصر حسین شاہ بتاتے ہیں کہ ریٹ کو اوپر یا نیچے لے جائیے، ریٹ کم کر دیجئے۔ زرداری صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی تھی کہ آپ کو ہم ترقیاتی کام بھی کرا کے دیں گے۔ تو ان سب دلائل کی موجودگی میں، ان ویڈیوز کی موجودگی میں الیکشن کمیشن اپنا آئینی استحقاق استعمال کرے، الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف اور 22 کروڑ عوام کو انصاف دے۔ عوام آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں، 3 بجے وہ فیصلہ سنائیں گے، جو بھی فیصلہ سنائیں گے ہم احترام کریں گے۔ ہم آئینی ادارے کو جانبدار نہیں کہتے، ہم آئینی ادارے کے خلاف نہیں بولتے، ہم آئینی ادارے سے استدعا کرتے ہیں، آئینی ادارے سے توقع کرتے ہیں۔ اور ایک بات الیکشن کمیشن کو اور کہنا چاہتے ہیں، اور ہم نے وہاں کی، کہ یہ کیس پاکستان تحریک انصاف اور یوسف رضا گیلانی کے مابین نہیں ہے، یہ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مابین ہے۔ آپ سے انصاف کا تقاضا کرتے ہیں، وہی کیجئے جو آپ نے NS 75 دسکا میں کیا تھا۔ سیکشن 9(1) کلیئر ہے، آرٹیکل 218(3) کلیئر ہے۔ اب آپ سے انصاف کا تقاضا ہے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا اس کا احترام کریں گے اور اپنی قانونی چارہ جوئی آگے بڑھائیں گے۔
آپ اس کے بعد جی میں آپ کو اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑا واضح ہو چکا ہے معاملہ کہ کس انداز سے سندھ کا ترقیاتی بجٹ کا پیسہ ووٹ خریدنے کے اوپر لگایا گیا اور نوٹوں کی بوریاں کھول دی گئی ہیں ضمیر خریدنے کے حوالے سے. اور یہی بات کی ہے کہ پاکستان کا آج تک کوئی سینٹ کا الیکشن ایسا نہیں ہوا جس میں خرید و فروخت کے الزامات سامنے نہ آتے ہوں. اب تو ویڈیوز سامنے آ گئیں, اب تو بینیفیشری کا بیٹا کنفیشنز کر رہا ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم یہاں پر کیوں کھڑے ہیں کہ پاکستان کی عوام کنسرنڈ ہے. جو پیسہ سندھ کے ڈیولپمنٹ کے اوپر لگنا تھا, تھر کے بچوں کا پیٹ پالنے پر لگنا تھا, صاف پانی کے اوپر لگنا تھا, وہ یوسف رضا گیلانی جس نے زرداری کے $60 ملین کے لیے نااہل ہو گئے, خط نہیں لکھا تھا, اس کو سینیٹر بنانے کے اوپر لگا دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام میڈیا چینلز کے سامنے, ٹی ویوں کے سامنے دو فیصلے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, 10 کا فیصلہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک طرف آپ نے میڈیا کی خبروں کے اوپر ویڈیوز دیکھ کر بغیر کراس ایگزامینیشن کے سمری ٹرائل کے ذریعے آپ نے ری پول اناؤنس کر دیا. یہاں پر جو ہے 2 مارچ کو ویڈیوز سامنے آ گئی, یہاں پر جو ہے وہ ایویڈنس سامنے آ گئی, کنفیشن سامنے آ گئی. الیکشن ایکٹ 2017 کی شک نمبر 167 کی خلاف ورزی, انلیگل پریکٹسز. 168 جو برائبری کی بات کرتا ہے, کسی کو رشوت دینے کی بات کرتا ہے, اس کی خلاف ورزی آ گئی. مریم نواز جن کو بہت شوق ہے ٹکٹ لینے کا, لندن کی ٹکٹ لینے کا شوق ہے ان کو, وہ کہہ رہی ہیں کہ نوٹ نہیں چلا, ہماری ٹکٹیں چلی ہیں مسلم لیگ نون کی, وہ لالچ دیتی, خود بیان کر رہی ہیں میڈیا کے آگے. تو پھر وہ ادارہ جو جمہوریت کا رکھوالا ہے, جس کی ذمہ داری ہے آئین کی بالادستی کی, انتخابات کو صاف اور شفاف کروانے کی, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آج بھی وہ ڈسکا والے معیار کو قائم کریں. آج بھی یوسف رضا گیلانی کی اہلیت کا, ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکتے ہوئے اس سینٹ کے, اس اسلام آباد کی سیٹ کے اوپر ری پول کا جو ہے وہ اعلان کرے. پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آئینی ادارے کا احترام ضرور ہے, لیکن آئینی ادارے کو اس کی ذمہ داری یاد کروانا بھی ہمارا فرض ہے. وہ ذمہ داری ہم یاد کرواتے رہیں گے, وہ قوانین کو ہم ان کے سامنے جو ہے وہ رکھتے رہیں گے. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں سے فیصلہ ہوگا. کیا پاکستان کے اندر اس فیصلے سے یہ فیصلہ ہوگا؟ الیکشن کمیشن سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس موقع ہے, آپ اپنی ان پاورز کو ایکسرسائز کریں اور راستہ روکیں ان چھانگا مانگا کی منڈیوں کا, راستہ روکیں ضمیروں کے سوداگروں کا, راستہ روکیں چوروں کا, راستہ روکیں ان لوگوں کا جو پارلیمان کے اوپر جمہوریت کے نام کے اوپر سیاہ دھبا بنے ہوئے ہیں. اس کی تمام تر ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ہے. اور میں اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ آج الیکشن کمیشن ان تمام باتوں کو سوچ کر اپنے دماغ کے اوپر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا. ٹیکنیکلٹیز کے اوپر اخلاقیات کے فیصلے نہیں ہوا کرتے. قانون بھی موجود ہے, ایویڈنس بھی موجود ہے, کنفیشن بھی موجود ہیں. اس کے اوپر اب ہماری استدعا بھی موجود ہے اور الیکشن کمیشن ان کو نااہل قرار دے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے, ان کو بھی کہوں گا یہ بھی کچھ الفاظ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ جو عمران خان صاحب کے سپاہی یہاں پر کھڑے ہیں نا, یہ پوری عوام کی, یہ جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں, ان کی آواز بن کر یہاں الیکشن کمیشن کے پاس یہ استدعا لے کر آئے تھے کہ وہ جو نااہل شخص ہے جس کے بیٹے نے یہاں پر ایوان بالا کے لیے ضمیر کی منڈیاں لگائی ہیں, اس کو نہ صرف ڈسکوالیفائی کیا جائے بلکہ اس الیکشن کو نل اینڈ وائٹ کیا جائے. ہم نے ان کے سامنے یہ استدعا رکھی, ہم نے ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ کتنا ان کا آئینی فرض ہے. ہم پٹیشن لے کر آتے نہ آتے, لیکن 218
3 के तहत ये उनका फर्ज था कि वो इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराते, और यही सारी चीजें आज हमने उनको बताई और यही हमने उनको दिखाया कि किस तरह से वो मुजरिमाए आला मरियम नवाज बीबी अपने टिकट के वास्ते देकर, और किस तरह से जरदारी साहब जो एक जरदारी सब पे भारी है, जो करप्शन पे भारी हैं, उन्होंने एक दफा फिर से करप्शन करने की, रुपए को इस्तेमाल करके ऐवान को एक दफा दोबारा हाईजैक करने की कोशिश की है। तो इन सारी पार्टियों के लिए खान साहब के इन सिपाहियों का सिर्फ एक ही जवाब है, और वो ये जवाब है कि जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके आगे डट गए हैं और वो एक अकेला तनो तन्हा इनके करप्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं, इसी तरह से हम इनकी ऐसी हर चीज के आगे सीसा पलाई हुई दीवार खड़ी की तरह खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमें ये पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अवाम की आवाज़ सुनेगा। इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पर सब लोग आए हैं, जो अवाम जिन्होंने इसको सबसे नापसंदीदा अमल करार दिया है, उसकी आवाज़ सुनते ही फैसला ऐसा देगा जो उन्होंने डस्का के लिए दिया, फैसला ऐसा देगा जो हक का होगा, और फैसला वही हक का है कि वो नाअहल गिलानी साहब जो हार गिलानी साहब हैं वो यहाँ से डिस्क्वालीफाई होकर जाएंगे और ये इलेक्शन एक दफ़ा दोबारा होगा। और हम यही चाहते हैं और यही प्रे लेकर हम यहाँ पर गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला 3 बजे तक इंतज़ार करें। अल्लाह बेहतर। अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला आपके मुखालिफ आता तो आप इलेक्शन कमीशन के फैसले पे ध्यान करेंगे? पहले फैसला तो आने दें। पीछे दरख्वास्त गुजारों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया टॉक की जा रही थी। फारूक हबीब ने कहा कि ज़मीर खरीदने के हवाले से नोटों की बोरियां खोली गईं। पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन कमीशन से जिम्मेदारी की अदायगी का तकाजा कर रहे हैं। मलिका बुखारी का कहना था, आपसे इंसाफ का तकाजा है, जो फैसला होगा उसका एहतराम करेंगे और इलेक्शन कमीशन 3 बजे जो फैसला महफूज किया है वो सुना देगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reis nach Disney World zu sparen